ربیع الاول میں حضور اکرم کی ولادت، واقعات، خوشخبریاں اور معجزات۔ تعارف اسلامی تاریخ میں ربیع الاول کا مہینہ خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسی مہینے میں وہ عظیم ولادت واقع ہوئی جو عالم انسانیت کے لیے رحمت نامہ بنی پیغمبر رحمت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت باسعادت۔ اس مضمون میں ہم ولادت رسول کے تاریخی پس منظر، گھٹنے والے واقعات، آسودگی و خوشخبریاں اور ان سے منسلک معجزاتی نشانات کا تفصیلی بیان پیش کریں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ مضمون، شواہد، روایت، معمول، تاریخی روایات اور مذہبی احساس کے امتزاج سے دلائل و تاثرات سے بھرا ہوا ہو۔ تاریخی پس منظر اور ماحول۔ عربی جزیرہ نما اس وقت مختلف قبائل کا مرکب تھا جن کے اندر اجتماعی نظام، قبیلئی رسم و رواج اور مذہبی اعتقادات ملے جلے تھے۔ مکہ مکرمہ جو طائف و جدہ کے درمیان واقع ایک اہم شہر، تجارت اور مذہب تھا، خانہ کعبہ کی موجودگی کی بنا پر مختلف قبیلوں کا مرکز بن چکا تھا۔ اس دور میں عرب معاشرہ عموما بت پرستی، قبائلیت اور اخلاقی پستی کا شکار تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو دنیا میں بھیجا، ایک ایسا نبی جو اخلاق، رحم، عدل اور توحید کا پیامبر ہوگا۔ حضرت محمد کی پیدائش قبیلے قریش کے اندر اس کے معزز خاندان ہاشم میں ہوئی۔ اب کے والد حضرت عبداللہ اور والدہ آمنہ بنت وہب تھیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کا پہلے وفات پا جانا اور آمنہ کی حفاظت و کفالت میں آپ کی پرورش، خاندان کے افراد خصوصاً آپ کے نانا دودھ پلانے والی کنیز اور بعد میں حاجی عبد المطلب اور ابو طالب کا تعاون شامل تھا۔ ولادت کے واقعات، روایات اور تاریخی کتب میں ولادت رسول سے متعلق چند اہم نکات بیان کیے گئے ہیں جن میں بعض کی خصت روایت مختلف ہو سکتی ہے مگر عمومی طور پر مندرجہ ذیل واقعات مختلف مصادر میں ملتے ہیں۔ ایک، عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی اور آمنہ کی حالت ولادت۔ بعض تاریخی روایات میں ذکر ہے کہ ولادت سے قبل آمنہ نے خواب کچھ علامتی تجربات محسوس کیے جن کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان کے گھرانے میں عظیم شخصیت آئے گی۔ اس طرح کی روایات کو عام طور پر مانو وقائع کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دو، عبد المطلب اور بن ہاشم۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد نبی کی ولادت پر قریش و ہاشم کے بزرگ بہت فکر مند ہوئے۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا تو خاندان میں خوشی اور حیرت کی گرفت ہوئی اور لوگ اس کو عقیدت و احترام کے ساتھ دیکھنے لگے۔ تین، ولادت کا مقام اور ابتدائی حالات۔ عام روایت کے مطابق اب مکہ کے ایک گھر میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد اب کی ماں آمنہ نے نوزائیدہ کی حفاظت اور دعا میں مشغول رہیں۔ جلد ہی ماں نے اب کو دودھ پینے کے لیے مہیا کیا اور بعد ازاں چند ماہ کے اندر مکہ سے مدینہ دوسرے مقامات تک کا ذکر کمزور یا غیر واضح ہے، مگر بعد کے عرصے میں آپ کو سیدہ حلہ دیگر دودھ پلانے والی خواتین کے حوالے کیا گیا تاکہ بچپن میں چند ماہ دودھ سے گزارا ہو۔ مان ولادت کی التفات۔ مسلمانوں کے درمیان عام رجحان ہے کہ اب کی ولادت ربیع الاول میں واقع ہوئی، خاص طور پر 12 ربیع الاول۔ دوسری روایات کے مطابق تاریخیں مختلف دی گئی ہیں۔ یہ تعدد روایات قرون وسطی کی تاریخی تحریروں اور عوامی روایت کی وجہ سے ہے۔ بہرحال ربیع الاول کو ولادت رسول کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور اس میں عقیدت و احترام کے ساتھ تقریبات اور مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ خوشخبریاں اور بشرات۔ ولادت رسول کے موقع پر کئی ایسی خوشخبریاں بشرات تاریخی اور روایتی منظرناموں میں ملتی ہیں۔ یہ بشرات مختلف افراد مخلوقات کی جانب سے آتی ہوئی محسوس ہوئی ہیں۔ ایک، فرشتوں کی بشارت۔ بعض اسلامی مآخذ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب نبی پیدا ہوئے تو فرشتے آسمانوں میں خوشی کا اظہار کرنے لگے، درود و سلام کا ورد کیا گیا اور آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی۔ اس طرح کی روایات ولادت کی روحانی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ دو، آسمانی علامات۔ بعض روایات میں آسمانوں میں عجیب و غریب روشنی، ستاروں کی چمک، سورج و چاند کے خاص حرکات کا ذکر ملتا ہے جو ایک عظیم ولادت کی علامت سمجھے گی۔ دنگرہ منابع میں کہا جاتا ہے کہ بتوں کے در پکڑے ٹوٹ پڑے جو اس نئے پیغام کی رمزی نفی تھی، بارش، رحمت اور زمین کی خوشحالی۔ کچھ روایات بتا ہیں کہ ولادت کے وقت مکہ اور اس کے اطراف میں اچانک خوشحالی، ہلکی بارش، قدرتی نشانات دیکھنے میں آئے جنہیں مانوی طور پر رحمت الہی کا اظہار کہا گیا۔ چار، مایا نبیوں کی خوشی۔
روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے قلبوہے میں ایک خوشی اور تسکین آئی، جیسا کہ بعض روایات میں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ آثار نے اطمینان محسوس کیا، اگرچہ یہ قسم کی روایات تشریحی نوعیت کی ہیں اور انہیں علامتی بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں ولادت رسول کی روحانی عظمت و سرکاری حیثیت کو عام ایمان کے نصیب میں لاتی ہیں۔ عام مسلم روایت ان نکات کو تشریفاتی طور پر قبول کرتی ہے، مگر ہر روایت کی سند کا مسئلہ بھی محققین کے لیے کھلا موضوع رہا ہے۔ معجزات و علامات ولادت رسول کے ساتھ منسوب معجزات اور عجائب طبیعی ایک مخصوص ادبی و مذہبی روایت کا حصہ چند عمومی معجزاتی نشانات درج ذیل ہیں۔ ایک، روشنی کا نکلنا۔ ایک عام روایت کے مطابق نبی کی پیدائش کے وقت خاندانی گھر سے روشنی نکلی جو ہر طرف پھیل گئی۔ یہ روشنی دنیا میں ہدایت کی آمد کی علامت سمجھی گئی۔ دو، ستاروں اور آسمانوں کی حرکت۔ بعض مورخین نے لکھا کہ آسمانوں میں عجیب حرکات آئیں، ستارے مختلف طرح جھلملائے یا ایک ستارہ دوسرے ستارے کی مانند گرا۔ اس طرح کی واقعات کو علامتی تعبیر کے طور پر لیا جاتا ہے کہ عالم کائنات نے ایک عظیم شخصیت کی آمد کو محسوس کیا۔ تین، بتوں کا گرنا۔ مکہ میں موجود بت اور مجسمے جو اس دور میں کعبہ کے آس پاس رکھے جاتے تھے، بعض روایات کے مطابق ولادت رسول کے وقت بتوں کے گرنے ان کی طاقت کا ماند پڑنے کا ذکر ملتا ہے۔ اس کو شرک کے زوال اور توحید کی شروعات کی علامت سمجھا گیا۔ چار، حیوانی و نباتاتی رد عمل۔ بعض کہانیوں میں یہ بھی آیا کہ پہاڑوں، درختوں اور جانوروں نے ولادت رسول کی خبر سنی تو عجیب رویہ اختیار کیا، پرندے خوشی کے گیت گانے لگے، جنگلوں میں امن پھیلا۔ اس قسم کی روایات ادب اسلامی میں معنوی تاثر پیدا کرنے کے لیے کارآمد اہم بات یہ ہے کہ ان معجزاتی روایات کو عام طور پر علامتی اور معنوی سطح پر سمجھنا چاہیے۔ ان کا مقصد ایمان کی تربیت، دلوں میں محبت، نبی کی شدت اور امت کی روحانی شناخت کو جگانا ہے۔ ولادت کے بعد کا ابتدائی مرحلہ۔ دودھ پلانے والی خواتین اور یتیمی۔ حضرت محمد کی ابتدائی پرورش کے معاملے میں تاریخی کردار نمایاں ہے۔ اب کے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام کے وفات کے بعد معزز خاندان نے آپ کی کفالت کا بندوبست کا چند اہم نکات۔ دودھ پلانے والی، رضائی خواتین۔ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کو ابتدا میں دودھ پلانے کے لیے مکہ کے باہر ایک کنویں کے قریب دوسرے قریبی علاقوں کی کچھ خواتین کے حوالے کیا گیا، مثلاً سیدہ حلالہ وغیرہ کا تذکرہ بعض روایات میں آتا ہے۔ یہ طریقہ اس وقت معمول تھا کہ بچوں کو دیہات صحرا کے ماحول میں صحت مند دودھ پلایا جاتا تھا۔ امانت و یتیمی۔ حضور نے یتیمی اور غربت کی کیفیت کو ذاتی طور پر چکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے بعد میں اپنی نبوت میں یتیموں اور محتاجوں کے حقوق کو زور دے کر بیان کیا۔ اس ذاتی تجربے نے آپ کے اخلاقی اور سماجی پیغام کی بنیاد رکھی۔ ولادت کا سماجی اور روحانی اثر۔ ولادت رسول نے نہ صرف مکہ کے قبیلئی ماحول میں بلکہ پوری انسانی تہذیب میں ایک نیا باب کھولا۔ اس کے چند اثرات درج ذیل ہیں۔ ایک، اخلاقی اصلاحات کی بنیاد۔ ولادت کے بعد آنے والے وقت میں اپنے اخلاقی پستی، ظلم و ستم، جہالت اور قبائلیت کے زوال کے خلاف آواز اٹھائی۔ والدین اور معاشرہ کے اندر نرمی، عدل، اخوت اور مساوات کا درس دیا گیا۔ دو، توحید کا پیغام۔ ولادت رسول کی نسبت سے آئے پیغام کا بنیادی محور توحید یعنی اللہ کی وحدانیت تھا۔ اس نے انسانوں کو ایک ہی خالق کے سامنے مساوی قرار دے کر معاشرتی امتیازات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تین، انسانی ہمدردی اور سماجی قانون۔ اب کی شریعت و ہدایات نے یتیموں، بیواؤں، غلاموں اور کمزور طبقات کے حقوق کی سختی سے حفاظت کی۔ اس کا سبب آپ کا ابتدائی بچپن کا تجربہ اور ولادت کے بعد کے حالات تھے، جنہوں نے آپ کو ہمدردی اور رحم کی طرف مائل کا۔ اولادت پر عوامی پذیرائی اور مناقشات۔ تاریخ نے یہ بھی دکھایا کہ ولادت رسول کے بعد وقت کے لوگ اور قبائل مختلف انداز میں رد عمل ظاہر کرتے رہے۔ کچھ نے حضرت محمد کو عظیم شخصیت سمجھا اور ان کی منزلت پر غور کیا، جبکہ کچھ نے ابتدا میں انہیں نظر انداز کیا۔ مخالفت کا خاص طور پر وہ طبقے جو مکہ کی بت پرستی اور روایتی مفادات میں جڑے ہوئے تھے۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ نبوت و رسالت کی روشنی پھیلتی گئی اور لوگوں کی اکثریت اب کی تعلیمات کی طرف مائل ہوئی۔ ولادت کی منویت بر امت مسلمہ۔ ہر سال ربیع الاول میں مسلمان دنیا بھر میں میلاد کی مجالس منعقد کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، نبوی زندگی کے گوشے بیان کرتے ہیں اور اخلاق نبوی کو اپنانے کی کوشش کرتے۔ ولادت رسول کی یاد ہمیں درج ذیل اقدار کی طرف بلاتی ہے۔ محبت نبی سے محبت، ان کے اخلاق کو زندگی میں لانے کی تحریک یا خلاق تعمیر۔
ولادت رسول ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ انسانی رویوں میں بہتری لائی جائے، سماجی انصاف، نبوی تعلیمات کو اپنانے سے معاشرے میں عدل، مساوات اور رحم کی فضا قائم ہوتی ہے۔ نتیجہ ولادت رسول ربیع الاول کے دن ایک ایسی روشنی کی آمد تھی جس نے انسانیت کو تاریکی سے نکال کر ہدایت اور رحمت کی طرف بلاواتار، اور روایتی مواد ہمیں بتاتا ہے کہ ولادت کے ساتھ متعدد علامات، بشرات اور معجزات منسلک اوجناؤ علامتی اور معنوی نقطۂ نظر سے سمجھنا ضروری ہے۔ ولادت نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے دائمی روحانی درس بھی ہے۔ محبت، عاجزی، رحم و کرم اور توحید کی یاد دہان اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اس عظیم تحفے کو پوری انسانیت کے لیے بسط میں تبدیل کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف ربیع الاول میں بلکہ سال بھر زندگی کے ہر پہلو میں نبی کی سیرت اور تعلیمات کو اپنا آنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا میں امن، عدل اور محبت کا عملی نفاذ ممکن ہو سکے۔ یہ مضمون ربیع الاول کی ولادت رسول کے موضوع پر ایک جامع مگر مختصر علمی و تربیتی خلاصہ پر مبنی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید حوالہ جاتی شواہد، تاریخی روایات کے اسم اور حوالہ جات کے ساتھ توسیع دے سکتا ہوں۔ ولادت رسول اکرم ربیع الاول تعارف اسلامی تاریخ کا سب سے شاندار اور روپرور واقعہ وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے آخر زمان کے عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کو اس دنیا میں بھیجا۔ ربیع الاول کے مہینے کو مسلمانوں کی اکثریت نے حضور اکرم کی ولادت کے مہینے کے طور پر یاد کیا ہے۔ اس مضمون میں ہم ربیع الاول میں ولادت رسالت کے واقعات، ان خوشخبریوں اور معجزات کا تذکرہ پیش کریں گے جو روایات و تاریخ میں ملتے ہیں۔ جہاں کہیں روایتیں مختلف آئیں گی ان کا ذکر اور مختصر تشریح بھی کی جائے گی تاکہ قارئین کو جامع اور متوازن انداز میں معلومات مل سکے۔ ولادت کے تاریخی پس منظر اور حالات وقت حضرت محمد کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب اور والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا۔ اب قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ اب کی ولادت عموماً ربیع الاول میں بتائی جاتی ہے، البتہ بعض مورخین اور روایات میں مختلف تاریخیں ملتی مثلا تاسے 12ویں 14ویں ربیع الاول وغیرہ تاریخ نویسوں نے مختلف مصادر کی بنیاد پر اس سلسلے میں اختلاف ظاہر کیا ہے، مگر معاملہ اس کے روحانی اور تبلیغی پہلو سے کم اصابت و زیادہ معنوی اہمیت رکھتا ہے۔ وقلفہ کے مطابق اب کی والدہ آمنہ نے مکہ میں اب کو حمل کے ساتھ رکھا، اور جب وقت ولادت قریب ہوا تو اب کی ولادت کے سلسلے میں کئی معجزاتی اور روحانی واقعات ہوئے جن کا ذکر کئی اسلامی کتب، تاریخ اور روایات میں ملتا ہے۔ بعض مشہور روایات نور کی تابانی اور عالمی تاثیر، کئی روایات میں آتا ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو ایک غیر معمولی نور اب کے چہرے سے نکلا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو روشن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نور دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچا، یہاں تک کہ شام و روم کے کچھ مقامات میں بھی اس کی روشنی کے گئی۔ بعض روایات میں بتایا جاتا ہے کہ اس نور کی روشنی نے مدینہ آشام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ البتہ ان روایات کی سند مختلف ہے اور تاریخی نقادانہ نقطۂ نظر سے ہر روایت یکساں مقدار اعتبار کی حامل نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم انہیں بطور معنوی اور تربیتی بیانات کے طور پر لیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک عظیم ہستی کی آمد ہوئی ہے جس کی روشنی کائنات کے لیے معنوی رہنمائی لائے گی۔ والدین کے خواب اور روحانی اشارے، ولادت سے پہلے اور بعد میں والدین کے بعض خوابوں کا ذکر ملتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ نے بعض روحانی اور خواب نما اشارے دیکھے جو حضور کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ بعض تاریخی کتب میں آتا ہے کہ حضور کے والد عبداللہ نے مکہ سے تجارت کے لیے سفر کیا تھا اور واپس آتے ہوئے مکہ پہنچنے سے قبل وفات پا گئے۔ اسی وجہ سے حضور یتیم پیدا ہوئی۔ منہ کو رہتے ہوئے کئی روحانی واقعات کا سامنا رہا جنہیں اہل ایمان نے برکت و عنایت کی علامات کے طور پر دیکھا۔ خوشخبریاں، حصول نبوت کی ابتدائی اشارے، اسلامی روایات میں ایسے متعدد واقعات کا تذکرہ ملتا ہے جہاں حضور کی ولادت سے پہلے آباد میں ان کے لیے خوشخبریاں ملان میں سے بعض اہل کتاب اور بعض صوفیانہ مراجع میں ملنے والی خوشخبریاں شامل ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے مکہ میں خوشحالی اور نور کی خبر سنائی یا ایسے اشارے ملے جنہوں نے بتایا کہ یہ بچہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ ایک روایت کے مطابق جب حضور کی ولادت ہوئی تو کچھ علاقوں میں بتوں کی ساکت کیفیت، چراغوں کا بجھ جانا جیسے واقعات ہوئے جنہیں متاخرین نے علامتی طور پر حضرت کی آمد کا نشان جانا، تاہم ان میں حقیقت و افسانے کے درمیان فرق
کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخی حوالہ جات میں کچھ خبروں کی سند کمزور بھی ملتی ہے، تاہم عمومی مسلم روایت میں یہ احساس ہے کہ حضور کی آمد نے مادی اور معنوی دونوں محاذوں پر اثرات چھوڑے۔ معجزات ولادت، روایتی بیانات اور ان کی تشریح ولادت کے زمانے سے جڑے چند ایسے معجزاتی بیانات پائے جاتے ہیں جنہیں مومن ان کے روحانی پیغام کی وجہ سے قبول کرتے ہیں۔ ان میں مشہور یہ روایات ہے۔ نون ولادت، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، بچے کی آمد کے ساتھ ایک عظیم نور کی تابانی کے واقعات یہ پیغام دیتا ہے کہ اس میں ایسی ہستی آئی ہے جو اندھیروں کو روشنی دے گی۔ فلک پر نشانیاں، بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمانوں میں غیر معمولی علامات دیکھی گئیں۔ بعض روایات میں شام آروم کے محلوں کی روشنی پر دے کر اس واقعہ کا تذکرہ موجود ہے۔ روایات عموماً روایتی تاریخی مواد کا حصہ ہیں اور اختلافاً سند کی بنا پر انہیں حرفن آخر نہیں مانا جاتا، بلکہ ان کا مفہوم روحانی اور تشریحی سمجھا جاتا ہے۔ جانداروں کی تاثیر، بعض قصص میں آتا ہے کہ جنگلی درخت، جانور اور مخلوقات پر بھی اس ولادت کی تاثیر ہوئی۔ مثلاً ایک درخت نے ایسی آواز دی جانوروں نے غیر معمولی ردن عمل دکھایا۔ ایسے بیانات علامتی معنوں میں لیے جاتے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ انسانیت کے لیے ایک عظیم تبدیلی آئی۔ اہم بات یہ ہے کہ معجزات کا تصور صرف انفرادی حیرت و کرامت تک محدود نہیں، بلکہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ اپنی نصرت اور رہنمائی سے حق کو منور کرتا ہے۔ حضور کی ولادت کے موقع پر پیش آنے والی یہ روایات دراصل اس حقیقت کی علامت ہیں کہ ایک ایسا انسان برقابل ہدایت دنیا میں آیا جو لوگوں کو سچائی کی طرف بلائے گا۔ ولادت کے بعد کی روایات، یتیمی پرورش، والدین اور بچپن۔ حضرت محمد نے یتیم بچپن گزارا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ اسی دنیا سے کوچ کر گئے تھے اور والدہ حضرت آمنہ بھی اب کی کم عمری میں وفات پا گئیں۔ حضرت محمد کی ابتدائی پرورش اب کے دادا عبد المطلب اور بعد ازاں چچا ابو طالب نے کی۔ یہ حالات اس حقیقت کو نمایاں کرتے ہیں کہ ایک عظیم ہستی بھی دنیاوی کٹھنیاں اور تکالیف سے گزری، اور ان تجربات نے اب کے اندر ہمدردی، رحمت اور مظلوموں کے ساتھ محبت جیسے اوصاف کو پروان چڑھے۔ الف ابتدا عمر میں بھی بعض روایات میں حضور کی فطری بلند صفات اور خرد و حکمت کے اشارے ملتے۔ آوب کی سچائی، انیت اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نے انہیں قریش میں مخصوص مقام دلایا۔ ولادت کے روحانی معنی اور امت مسلمہ کے لیے پیغام، ولادت رسول کے واقعات اور ان میں مذکور خوشخبریاں ہمیں چند اہم اسباق دیتی ہیں۔ ایک، خدا کی ہدایت عام ہے خصوصی ہستی کے ذریعے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو کسی زمانے میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے خاص ہستی بھیج دیتا۔ حضور وہ آخری ہدایت ہے جن کی شریعت اور تعلیمات انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ دو، غم و ابتلاک میں بھی رہنمائی کا پیغام۔ حضور کا یتیم ہونا اور سختیوں سے گزرتا بچپن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی رہنما وہ ہے جو دکھوں سے واقف ہو اور لوگوں کی آلام کو سمجھ ہے۔ تین، روحانی روشنی کا پیغام۔ ولادت کے ساتھ منسوب نورانی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ سچے قائدین کا کردار قلبوہے کو منور کرنا ہے، علم، اخلاق اور عمل کے ذریعے۔ چار، اخلاقی اور اجتماعی تبدیلی کا اشارہ۔ حضور کی آمد نے معاشرتی سطح پر ایسے اصول دیے جو عدل، مساوات، رحم اور انسانیت کی سرکردگی رکھتے تھے۔ ولادت کے واقعات اس تبدیلی کے پہلے اشارے سمجھے جاتے۔ متنازع نکات، تاریخی اعتبار اور اعتقادی مقام۔ تاریخی حوالوں میں بعض روایات کی سند کمزور ہوتی ہے اور بعض واقعات میں مبالغہ بھی پا جاتا ہے۔ محدثین و محدثت نے ان حکایات کی تحقیق کی ہے اور جو روایت مضبوط سند کے ساتھ ملتی ہے اسے قبول کیا جاتا ہے۔ تاہم عوامی روایت اور عقیدتی اظہار میں ولادت رسول کے بارے میں محبت و احترام کا جذبہ اہمیت رکھتا ہے۔ مذہبی ادب و شاعری نے بھی ان واقعات کو مومن دل کو گرم رکھنے والے انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ تاریخی تنقید اور علمی تحقیق کو بھی پیش نظر رکھا جائے تاکہ حقیقت اور قصہ میں فرق سمجھا جا سکے۔ عملی اثرات اور یادگار اسم میں محافل اور دعوت فکر ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان حضرات عام طور پر ولادت رسول کی مناسبت سے محافل، ذکر، درود و سلام، سوا خوانی اور مناجات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان مجالس کا مقصد نہ صرف جشن منانا بلکہ حضور کی سیرت، اخلاق اور تعلیمات کو زندہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس موقع پر مظلوموں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کو بھی بطور عمل سراہا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس پر اپنے خود عمل کیا۔ نتیجہ، ولادت رسول کا واقعہ نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ ایک روحانی انقلاب کا آغاز ہے۔
ربیع الاول میں پیش آنے والی وہ خوشخبریاں اور معجزات جن کا ذکر روایات میں آتا ہے ہمیں یہ باور کراتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی بھیجی جو انسانیت کو ظلم و جہالت سے نجات دلائے گی، ہدایت کی روشنی پھیلائے گی اور اخلاق عالیہ کا دربان بنے گا۔ یادداشتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم نہ صرف جشن و عزائم کریں بلکہ حضور کی سرتن طیبہ کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اخلاق و کردار کو بہتر بنائیں اور مظلوموں کی خدمت کو اپنا شعار بناؤ۔ وہ حقیقی عید ہے جو ولادت رسول کے حقیقی مطلب کو زندہ کرتی ہے۔ نوٹ: اس مضمون میں بیانیہ عمومی روایات اور تاریخی حوالوں پر مبنی ہے۔ بعض تفصیلی روایات کی سند میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے قاری کو مستند تاریخی کتب و محدثین کی کتابت سے بھی رجوع کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔